اگر نیکی کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. جو منزل ہوتی ہے وہی محبوب ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر انسان قربانی پیش کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع زندگی کا مقصد. دیکھیں، یہ موضوع اس پر بہت کچھ کہا جا چکا ہے، مختلف لوگوں نے بات کی ہے، لیکن میں آپ کو الجھاؤں گا نہیں اور ادھر ادھر کی نہیں ہانکوں گا. ایک بات تو یہ یعنی بنیادی طور پہ یہ میں بتا دوں کہ زندگی انسان کی ہے. زندگی ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے، باقی زندگیاں انسان کے لیے ہیں. جو بھی زندگیاں ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی ہزاروں چکن جو ہے آپ کے لیے اپنا خون بہا دیتے ہیں. کئی بھی قتل گاہ میں گئے مرغی فروش جہاں پہ، تو آپ دیکھ لیں کس طرح مرغیاں پھڑ پڑاتی ہیں. باقی زندگیاں ہمارے لیے ہیں. عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہوتی ہے اور جانور تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں، تو وہ بہرحال ایک بات یہ نوٹ کر لیں، زندگی اگر ہے تو وہ انسان کی زندگی ہے. دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری دنیا کے لیے نہیں ہے. یہ بات ذرا اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. دنیا ہمارے لیے ہے، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. ایک بات جو بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں، جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے، آج مسلمان امت گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے، بہک گئی ہے. اس نے زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لیا ہے. آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے. دیکھیں، یہ بڑی آسان ہے بات سمجھنے کے لیے. آپ کی پریشانی کیا ہے؟ دنیا. جو آپ کا مقصد ہوگا وہ آپ کی پریشانی ہوگی. سادہ سی بات. تو ہماری پریشانی دنیا کی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کی ساری دعائیں، ساری تمنائیں، آرزویں، توقعات، منصوبے، خوشیاں، پریشانیاں دنیا کی ہیں. میری اولاد کامیاب ہو جائے، میں کامیاب ہوں، یہ ہو وہ، سارے بس ایک ذہن میں ہمارے بھس بھرا ہے، دماغ میں بھس ہے. بھس کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں. دماغ سے تو ہم کام ہی نہیں لیتے. ہم نے سارا دماغ جو ہے وہ دنیا پر صرف کر دیا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. بہرحال زندگی دنیا کے لیے لی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی. یہ ہماری منزل اللہ ہے اور اللہ کے راستے پر ہم نے چلنا ہے. جس کی منزل اللہ نہ ہو وہ اللہ کے راستے پر چلنا اس کے لیے محال ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اگر نیکی کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کو نہیں چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. جو منزل ہوتی ہے وہی محبوب ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر انسان قربانی پیش کرتا ہے. مختصر بات ہے، قربانی. آپ دیکھ لیں، صبح سے لے کر شام تک آپ یا نوکری کرتے ہیں یا دکان، یہ وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن آپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. سخت گرمی میں آپ دیکھ لیں، بعض اوقات یہ خاص طور پہ آپ ریڑے والوں کو دیکھ لیں، کوئی پنکھا نہیں ہوتا ان کے سر پہ. ریڑے والے جو سبزی بیچنے والے ہیں یا ایسے ٹھیلے والے، تو کوئی پنکھا نہیں، بس ایک چادر ہوتی ہے، اس سے پسینہ پوچھتے رہتے ہیں سارا دن، جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں. تو زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے. ایک یہ بنیادی طور پہ بات نوٹ کر لیں، اپنی حقیقت کو سمجھیں.
آپ کی حقیقت آپ کے اندر ہے جو کہ روح ربانی ہے، اور وہ یعنی دو ارواح ہیں آپ میں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے۔ تو حیوانی روح کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جیسے کہ مچھر میں ہوتی ہے وہ آپ میں بھی ہے، مکھی میں جو روح ہے حیوانی وہ آپ میں بھی ہے۔ ایک روح جو ہمیشہ سے نہیں ہوتی، ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح اس میں آ کے فرشتہ پھونکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ہماری شکل اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں سے، خلقت بیدیہ کے الفاظ ہے۔ ہماری صورت گری کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے، اس کی مثال تو نہیں ہے۔ بہرحال میں زندگی کا مقصد کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ظاہر ہی کے دھوکے میں آپ رہے تو آپ کی زندگی ضائع ہوگی، اس کا اثر آپ کی ظاہری زندگی پر پڑے گا کہ آپ پریشان رہیں گے، خوش نہیں رہ سکیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد کو بھلا دیا، منہ موڑ لیا، تو زندگی اس کی تنگ ہوگی۔ یہ ایک الٹیمیٹ لازمی امر ہے کہ آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشانی کے گرداب میں آپ گھومتے رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں آج کا مسلمان، غیر مسلموں کی میں کیا بات کروں، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، پریشان ہے، لیکن پریشانی صرف دنیا کی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی دنیا سے شروع ہو کر دنیا پر ختم ہو جاتی ہے۔ 80 سال کے بوڑھے کو بات چیت کو آپ دیکھ لیں، دنیا ہی کی بات کرے گا، آپ اس کے ذہن میں دنیا ہوگی۔ ساری زندگی ہم خیال دنیا میں گزار دیتے ہیں تو آخر میں تو وہ یعنی عمارت پکی ہو جاتی ہے نا، عمارت پکی ہو جاتی ہے، خیال پکا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہی زندگی۔ تو زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ناقابل بیان نعمت ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ اللہ کی ملاقات ہے، جس کے بارے میں اس وقت ہم سوچ سمجھ نہیں سکتے، لیکن ہے، وعدہ ہے، اور سچا وعدہ ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، جو امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی تو وہ جان لے کہ وہ وعدہ آنے والا ہے۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اچھا، زندگی کا مقصد حاصل ہوگا آپ کو بندگی سے، تو بندگی ضرورت ہے۔ اگر بندگی کامل اطاعت، بندگی سے میری مراد صرف نماز روزے کی بات نہیں ہے، کامل اطاعت، ہر چیز منزل اللہ، اور پھر دنیا میں ہر چیز اللہ کی لیے اور اللہ کی مرضی سے، یہ دین اسلام ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ضمنی طور پہ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہنم میں جانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا تو آپ جہنمی ہیں، یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ہم نے تو اپنی دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، مکمل دین ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پوری امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے، سارے طریقہ کار ہم نے اپنی مرضی سے سیٹنگ کیے ہوئے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی، حکومتی سطح پہ بھی، اور انفرادی طور پہ بھی، گھر کی سطح پہ بھی۔ تو اس پہ باقی آپ سوچ لیں۔ تو بہرحال زندگی کا میں مقصد آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے مقصد زندگی کا تعین نہیں کیا ہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل کے لیے جی رہے ہیں۔ جینا تو آپ نے ہے، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی آپ کا مقصد لازمی ہوگا، چھوٹا ہو بڑا ہو، مقصد ضرور ہوگا۔ ہمارے مقاصد تو بڑے محدود ہیں، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، اور بس یہی بس میری کل کائنات۔
تو ہم نے محدود بنا لیا ہے. نہیں، ہم اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہیں اور ہمارا مقصود لامحدود ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. ہماری منزل لاہوت ہے، اے طائر لاہوتی. اقبال نے کہا ہے نا، ہمیں لاہوت میں پہنچنا ہے، پرواز کرنی ہے اور اپنے آپ کو پہنچانا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور وہ کوشش مشکل نہیں ہے، آسان ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.